پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن جو بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک البتہ یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے ساتھ اور وہ زبردست علم والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، پس آپ بھروسہ کریں اللہ پر، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار جب وہ پیٹھ پھیر جائیں۔ وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، اور نہیں ہے آپ ہدایت دینے والے اندھوں کو گمراہی سے، یعنی اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں ہیں اگر وہ سنیں۔ ان تسمع الا من يؤمن، نہیں سنتے مگر وہی لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اس حال میں کہ وہ ماننے والے بھی ہوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، اور جب ان پر واضح ہو جائے گی، واقع ہو جائے گی ان پر بات، تو ان کے لیے نکلے گا زمین سے ایک جانور جو ان سے بات کرے گا، یہ کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ باقبل کی آیات میں قیامت کا تذکرہ چل رہا تھا، اس سے پہلے توحید باری تعالی، اس کے بعد قیامت اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات۔ اب یہاں سے قرآن کریم کی حقانیت پہ بات آ رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ قرآن کریم بنی اسرائیل پر ان کے اختلافات کو بیان کرتا ہے۔ مکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آپ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس وقت آپ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے دو طرح کے گروہ عرب میں آباد تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جن کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہیں تھی، نہ کوئی آسمانی کتاب تھی، نہ کوئی آسمانی ہدایت تھی، نہ کسی نبی پر ایمان تھا، صرف یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے یہ سنا ہے، اور یہ لوگ مشرکین مکہ تھے جو بت پرست تھے، مکہ کے مشرک تھے۔ اور دوسرا گروہ عرب کے اندر وہ تھا جن کے پاس بظاہر وہ آسمانی ہدایت کی بات کرتے تھے اور اہل کتاب کہلاتے تھے، اور انہیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ علم کا سرچشمہ ہے، ان کے پاس علم ہے، اور وہ یہود تھے اور نصارہ تھے۔ لیکن یہود و نصارہ مختلف قسم کی عجیب عجیب باتیں اور عجیب عجیب دعوے تھے ان کے، چونکہ اصل جو ان کے پاس کتاب الہی تھی تورات یا انجیل، وہ زمانہ گزرا، کئی انقلابات آئے، کئی چیزیں ایسی آئیں جس کی وجہ سے اصل چیز ان سے ختم ہو چکی تھی۔ اب عیسائی مذہب جو تھا اس میں مختلف لوگوں کے مختلف دعوے تھے۔ مثلا بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بعض کہتے تھے اقالیم ثلاثہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے مانتے اور حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی بیوی کہتے ہیں۔ اور ایک گروہ ان میں سے یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اقالیم ثلاثہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور اللہ تعالیٰ، یہ تین جز مل کر اسے رب کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ، جسے عقیدہ تثلیث جو کھڑا گیا تھا۔ اسی طرح کچھ اور ان کے عقائد ایسے تھے۔ اب یہ ان کا آپس میں بھی اس چیز میں اختلاف تھا کہ ایک تثلیث کا عقیدہ تھا، دوسرا ابن اللہ کا عقیدہ تھا۔ ایک طرف سے کہتے عیسیٰ علیہ السلام رب کا حصہ ہیں،
دوسری طرف کہتے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. یہ آپس میں بھی ان میں اختلاف تھا. یہودی تھے, ان کی صورتحال یہ تھی کہ کوئی گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم پکے جو ہے نا نحن ابناء اللہ و احباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ترین ہیں, لہٰذا ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے. کچھ ان میں سے کہتے نہیں جہنم میں تو جائیں گے لیکن اتنے دن جائیں گے جہنم میں جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی, اس کے بعد ہم نے جنت میں چلے جائیں گے. اس طرح کی لو اور باطل عقائد و نظریات ان کے اندر آئے ہوئے تھے. تو قرآن کریم نے ان تمام تر اعتراضات کا رد کیا اور بالکل واضح کر کے بتایا کہ توحید اسے کہتے ہیں, آسمانی دین اسے کہتے ہیں, اور اللہ کا پیغام یہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس نے بیان کیا بنی اسرائیل پر اکثر الذی ہم فیہ یختلفون, اکثر وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے وہ قرآن نے آ کر واضح کر کے بیان کی ہیں. اور قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. مومنوں کے لیے یہ ہدایت بھی ہے, مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے. تو قرآن کریم جو ہے ہدایت کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اور ساتھ جو ہے ان ربک یقضی بینہم بحکمہ, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم یعنی اس قرآن کے مطابق. قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے عقائد کا, اعمال کا, وہ قرآن کے مطابق ہونا ہے, بالخصوص عقائد کا, ایمان کا. جس کا ایمان اور عقیدہ قرآن کے مطابق ہوگا وہ جنتی. جس کا عقیدہ بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہے قرآن کے مطابق نہیں ہے تو اس کا فیصلہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. بظاہر دیکھنے میں کتنا ہی اچھا ہے, اس کے ساتھ کتنے ہی لوگ ہیں, کتنی اس کے پاس طاقت ہے, اس چیز کو نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور اس طرح فیصلہ حق اور باطل کے درمیان ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کرنے میں زبردست بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ کس کا کیا عقیدہ دنیا میں تھا, اور آخرت میں اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی بات نہیں, ان کی شرارتوں کی طرف نہ دیکھیے, آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور آپ علی الحق المبین, واضح حق پر ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور آپ کے توسط سے پوری امت کو تسلی کہ کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں, جس طرح ہمارے لوگ عام طور پر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور احساس کمتری میں آ کر کہہ دیتے ہیں او جی ان مسلمان. اچھا بعض لوگ آج کل ایسے ہیں کہ وہ طنز ہی مسلمان کہہ کر کرتے ہیں, طنز ہی مسلمان کا لفظ. بلکہ ایک مولوی صاحب بھی ہیں ہمارے بڑے یہاں قریب کے ہیں, گفتگو ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے, لیکن ہر بات مسلمان یہ کر رہے ہیں, مسلمان یہ کر رہے ہیں. تو بھائی مسلمانوں کمزوری ضرور ہے, لیکن مسلمان کے لفظ کو, ایمان والے کو لفظ کو, یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایمان جو ہے نا اتنی بڑی دولت ہے. اس ایمان اور مسلمان ہونے کو لفظ کو طنز بنانا اور گالی دینا اور اس کو برا بنانا یہ بہرحال درست نہیں ہے. تو جیسے اب ایک سکھ تھا, اس نے پشاور کے اندر سنا ہے کہ کوئی سستا فروٹ بیچ رہا تھا, تو اس کو کسی نے قتل کر دیا. اب کس نے قتل کیا, کس بنا پہ قتل کیا, واللہ عالم جو بھی ہے, لیکن اب اس کی بنیاد کو مد نظر رکھ کے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو سستی چیزوں کو مہنگا دے رہے ہیں اور وہ مہنگی چیزوں کو سستا بیچ رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کا ایک دنیاوی اعتبار سے اچھا عمل تھا, لیکن ایمان اس کا نہیں تھا. مسلمانوں کے پاس ایمان جو ہے نا, ایمان کی دولت, اب اگر وہ ایمان بھی لے آتا تو یہ عمل صالح اس کو فائدہ دے جاتا اگر اس کا ایمان بھی ہوتا. اب ساری اچھائی کرنے کے باوجود اس کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کو فائدہ نہیں ملا. اور مسلمان اب اگر گناہ کرتا ہے صغیرہ یا کبیرہ, توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرتے ہیں. اگر توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے, اپنی سزا بھگت کے بالآخر ایک دن ایمان کی بدولت اس نے جنت میں چلے جانا ہے. لیکن کوئی کافر کتنے بھی اچھے اعمال کر لے تو وہ اچھے اعمال اس وقت تک اس کے کام نہیں آئیں گے جب تک ایمان نہیں ہے. تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بالکل واضح حق پہ ہیں. کسی کی اچھائی کو دیکھ کر بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم سے تو یہودی اچھے ہیں, ہم سے کیوں اچھے ہیں بھائی, اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور آپ بالکل واضح حق پہ ہیں. اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ نہیں سنتے آپ لوگوں کی بات, آپ کا کام تو دعوت دینا ہے نا, اب آپ کی دعوت کا جن کو فائدہ نہیں ہو رہا تو ان کی مثال ایسے ہے
جیسے مردے کو سنایا جائے تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اب مردے کو کوئی پکارے تو مردے کو اس پکار کا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جن لوگوں کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، آپ کی دعوت کا ان پر کوئی اثر اور کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ فرمایا انکا لا تسمع الموتیٰ، یہاں پر جو دعوت قبول نہ کرنے والے کفار ہیں ان کو تشبیہ دی گئی ہے مردوں کے ساتھ، اور فرمایا کہ آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ اپنی پکار نہیں سنا سکتے، جب وہ تو دو چیزوں کے ساتھ، ایک بہرے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، ایک مردے کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ بہرے کے ساتھ تشبیہ بہیمہ نہ دی گئی کہ بہرا سرے سے سنتا ہی نہیں ہے، اور مردے کے ساتھ تشبیہ بہیمہ نہ دی گئی کہ یہاں پہ ایک اختلاف ہے امت کے درمیان، اور یہ اختلاف ایسا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، جسے کہتے ہیں سماع موتیٰ کا مسئلہ، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور کئی صحابہ کرام اس دور میں اس چیز کے قائل تھے کہ اموات تک سماع پہنچتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی باہر کی دنیا کی جو بات ہے سماع موتیٰ کے قائل تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت سماع موتیٰ کی قائل نہیں تھی۔ اب جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں، اور اس کے بعد بھی امت میں یہی طبقے رہے ہیں، ہمیشہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی سماع موتیٰ کے مسئلے پر دو گروہ، جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ابھی وہ قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو واپس جب پلٹتے ہیں تو ان کے قدموں کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بخاری کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اس طرح مسند احمد میں یہی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور ابو داؤد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت موجود ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان آیات میں جس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، تو یاد رکھیں کہ ایک تو اس حوالے سے سماع موتیٰ کا جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے کہ جس مسئلے پر صحابہ کا اختلاف ہو جائے اس مسئلے میں دلائل جس طرف آپ کو بہتر لگیں اس نظریے کو منتخب کر لینا اس میں خیر ہے، جس طرف بہتر لگیں، لیکن اس پر کسی کی نہ تکفیر کی جائے گی نہ کسی کو گمراہ کہا جائے گا۔ راجح اور مرجوح کی بات ہے، یہ بات راجح ہے، یہ مرجوح ہے۔ اب جو اکابرین اہل سنت، اکابر علماء دیوبند میں سے بھی بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، ان کی دلائل جو ہے وہ روایات ہیں۔ دوسرے جن لوگوں کا یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، تو وہ ان آیات کو یا اس طرح کی دیگر احادیث ہیں۔ اب رہی ان آیات کی بات، تو جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ مردے سماع موتیٰ کے قائل ہیں، کیونکہ صحابہ سے مسئلہ چلا آ رہا ہے تو سماع موتیٰ کے قائل ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو آیت ہے یہاں پر سماع کا انکار نہیں ہے، بلکہ اسماع، ایک ہوتا ہے سماع سننا اور ایک ہے اسماع سنانا، تو یہاں پر اسماع کا انکار ہے، سماع کا انکار نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے آپ سنا نہیں سکتے، یہ نہیں کہا گیا کہ سنتے نہیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری جگہ بھی کہا وما انت بمسمع من فی القبور، وہاں بھی اسماع کا انکار ہے، باب افعال سے مسمع کہ آپ سنانے والے نہیں ہیں، سماع کا انکار نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہاں پر ہے کہ یہاں پر تشبیہ جو دی گئی ہے، تشبیہ دی گئی ہے مردے کے ساتھ، تشبیہ دی گئی ہے مردے کے ساتھ اس شخص کو جو دعوت کو قبول نہیں کرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اصل یہاں پر مسئلہ یہ بتانا ہے کہ جو کفار آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اب تشبیہ لازم تب ہی آئے گی کہ مشبہ بھی اور مشبہ میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، اور مطابقت اسی صورت میں لازم آئے گی کہ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفار آتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو دعوت دیتے تو وہ سنتے تو تھے لیکن وہ دعوت ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی، سنتے تھے تو اسی لیے کہتے تھے نا کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون،
کہ قرآن نہ سنو، شور مچا دو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ بہت سارے ایسے آتے تھے کہ حقارت کی وجہ سے آنکھوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ ہمیں سنائی نہ دے، تو اس کا مطلب ہے سنتے تھے لیکن فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ تشبیہ دی گئی کہ جس طرح مردہ اگر کلام سن بھی لے تو اسے فائدہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ کفار جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، سننے کے باوجود ان کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ سماعی موتا کا جو ہے صحابہ کے دور سے اختلافی ہے، لہٰذا اس مسئلے میں تشدد قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ سماع کی جو قائل ہیں، جن کو دلائل وہاں پہ ملتی ہیں، احادیث مبارکہ موجود ہیں، وہ اس پر قائم رہیں، اور جو سماع کے قائل نہیں ہیں ان کو وہاں پر دلائل مضبوط رکھتے ہیں اس پر قائل رہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ مسئلہ عام مردوں کے متعلق اختلاف کا ہے۔ رہی بات شہداء کی حیات اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی، تو یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔ یہ اختلافی مسئلہ صحابہ کے دور سے یا کسی دور میں بھی اختلافی مسئلہ یہ نہیں رہا۔ امت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے، اور قرآن و سنت کی سری نصوص سے، کیونکہ شہید کی حیات جو ہے قرآن کی سری نص سے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور دوسرے کا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اب شہید کو زندہ قرآن میں کہا گیا۔ اب قرآن کریم کے اندر جو آیات آتی ہیں، اصول میں یہ بات ہے کہ ایک ہوتی ہے عبارت النص، ایک ہوتی ہے دلالت النص، ایک اقتضاء النص اور ایک اشارت النص، یہ اصولی باتیں ہیں۔ اب آیت جو چلائی گئی جس مقصد کے لیے، جو مقصد بتانا ہے، وہ تو ہے، اسے کہتے ہیں دلالت النص، لیکن اس سے ایک چیز لامحالہ ثابت ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں دلالت النص۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کو کے سامنے اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اف بھی نہ کہو اور انہیں جھڑکو۔ بات کس لیے؟ اسے کہتے ہیں دلالت الناس کے والدین کو قرآن کی روح سے ان کے سامنے اف کرنا، ان کو جھڑکنا قرآن کی روح سے منع ہے، لیکن قرآن میں یہ نہیں آیا کہ وَلَا تَضْرِبُوهُمَا، ان کو مارو نہیں، تو کیا مارنا جائز ہو گیا؟ دلالت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے، لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اسے کہتے ہیں دلالت النص، کہ بھائی جب جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے تو مارنا تو اس سے بڑا جرم ہے، تو مارنے کی اس بطریق اولا گنجائش نہیں ہے۔ اب قرآن میں آیا کہ شہید زندہ ہیں، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مرتبے میں شہداء سے بڑھ کر ہیں، تو بطریق اولا پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی زندہ ہیں۔ اب اس حیات کا ادراک ہمیں نہیں ہے۔ حیات کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور مطہرہ قبور میں بتعلق روح، یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے نا اس چیز میں پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں آیا ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو واپس جسم میں لوٹتی نہیں ہے، اور یہاں کہتے ہیں زندہ کیسے؟ روح کے اعادہ روح کی بات نہیں ہے، تعلق روح کی بات ہے۔ روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ رہتا ہے، اور اس جسم کے ساتھ روح کا تعلق ایسے رہتا ہے کہ لذت اور جتنی چیزیں ہیں، یعنی کہ کوئی تکلیف ہو، کوئی لذت ہو، کوئی چیزیں ہوں، وہ ساری تعلق روح کے ساتھ اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ اب بتعلق روح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد قبر کے اندر زندہ ہیں، اس کے لیے بہت سارے دلائل ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، دیگر روایات ہیں، اس میں ایک لمبی تفصیل ہے، دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بتعلق روح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجساد، جسم روح کے تعلق کے ساتھ وہ قبور میں زندہ ہیں۔ اب یہ حیات کون سی ہے؟ یہاں پہ بہت سارے لوگ مخمصے کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ جی برزخی ہے یا دنیاوی ہے؟ تو حیات دنیاوی، دنیا کی سی ہے، دنیا کی سی سے مراد اس کا یہ مطلب، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی دنیا کی سی ہے تو دنیا کے اندر فلاں کام بھی کرتے ہیں، فلاں کام، تو تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، تشبیہ من بعض الوجوہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے کہا نا زید کالاسد، کہ زید شیر کی طرح ہے، تو
تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زید کی دم بھی ہے اور زید کی 4 ٹانگیں بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح شیر بہادر ہے زید بھی بہادر ہے. اب یہ تشبیہ دنیاوی اعتبار دنیا کسی سے دی گئی ہے، یہ من کل الوجوہ نہیں ہے کہ دنیا کے اندر فلاں کام بھی کرتے تھے، فلاں کام بھی کرتے تھے، فلاں کام بھی کرتے تھے، تو وہاں پہ کیوں نہیں کرتے؟ یا دنیا کی حیات ہمیں نظر آتی تھی یا صحابہ کرام دیکھتے تھے تو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن ہے برزخ میں، عالم برزخ میں ہے. اس اعتبار سے حیات برزخی کہنا بھی ٹھیک ہے، حیات دنیاوی کہنا بھی ٹھیک ہے کہ حیات دنیاوی جو حاصل ہے برزخ میں، لیکن وہ دنیا کی حیات سے اقوی ہے، اعلیٰ ہے اور زیادہ قوی تر ہے. وہ زیادہ قوی تر ہے. رہی بات کہ وہ جنت میں کیوں نہیں ہے، تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضور کو جنت میں نہیں لے کے گئے، بلکہ جنت کو حضور کے جہاں پہ حضور کی تدفین ہوئی جنت کو پہلے وہاں بھیج دیا. تو یہ حیات الانبیاء کا مسئلہ امت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پہ صرف لفظوں کی ہیر پھیر کے ساتھ جو ہے لڑایا جاتا ہے، باقی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر اس پر تحقیق کی جائے اور اکابر کی کتب کا صحیح طور پہ مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی بھی فتویٰ اکابر پر نہیں لگائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے سے لفظی ہیر پھیر کے ساتھ اس کو ایسے انداز میں بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ ایک عقیدہ جو اہل سنت کی ضروریات میں سے ہے، لیکن اس عقیدے کو جو ہے اجماعی عقیدے کو معاذ اللہ شرک اور کفر اور بدعت اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ چیز ایک غلو کے درجے تک پہنچی ہوئی ہے. بہرحال اس پر مختصراً بات ہو گئی ہے. اب اس پر تفصیلی دلائل ہیں. اور ایک چیز اور ہے کہ حضور نبی حیات جو انبیاء کرام کی ہے یہ شہداء کی حیات سے زیادہ قوی ہے. شہداء کی حیات قرآن سے ثابت، انبیاء بطریق اولا مرتبے میں ان سے افضل، تو ان کی حیات بھی ان سے افضل. جس طرح شہید کے شہادت کے بعد اس کی اگر وراثت ہو تو وہ تقسیم ہو جاتی ہے، لیکن نبی کی دنیا سے وفات کے بعد نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. شہید کی شہادت کے بعد اس کی بیوی اپنی عدت گزار کے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی کی دنیا سے وصال کے بعد ازواج مطہرات کے لیے آگے نکاح نہیں ہے. اسی طرح اور کئی ایسی چیزیں ہیں. شہید کا جسم وہ مٹی کھا جاتی ہے جسم، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اجساد وہ محفوظ رہتے ہیں. ان پر مٹی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی پر انبیاء کے اجساد کو حرام کر دیا ہے. تو اس اعتبار سے انبیاء کے حیات جو ہے وہ شہید کی حیات سے قوی تر ہے، اقوی ہے، اور دنیاوی حیات سے کئی درجے بڑھ کر ہے. لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ عقائد جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں یہ ماننے کے باوجود وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا. مسئلہ یہی ہے کہ جب ہمیں شعور نہیں ہوتا، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، تو جس چیز کا ادراک نہ کر سکیں ضروری نہیں کہ اس کا انکار کر دیں. جس چیز کا ادراک نہ ہو، جس تک شعور نہ پہنچ سکے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہمارا ایمان ہے قرآن و سنت سے ثابت ہے. جنات ہم نے دیکھے نہیں ہیں لیکن مخبر صادق نے خبر دی تو ہم نے مان لیا کہ جنات موجود ہیں. اور ایک عقیدہ اور اس پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر جو درود و سلام پڑھتا ہے، دور سے پڑھتا ہے تو اس تک پہنچایا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پر پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو سماعت بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے. اور اس پر اکابر علماء دیوبند کے تمام کا اتفاق ہے اس پر. اور ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، اور دونوں صورتوں میں آپ علیہ السلام فرشتے پہنچائیں تب بھی اور قبر پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام جواب دیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر روایت ہے کہ کوئی بھی مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت مجھ تک پہنچاتے ہیں اس کو اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. ابو داؤد کے اندر کتاب المناسک کے اندر یہ روایت موجود ہے اور سند کے اعتبار سے بالکل صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے. تو اب یہاں پر ایک روایت جو ہے
ایک روایت وہ ہے کہ جو سندن کمزور ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر پہ کھڑے ہو کر درود پڑھے گا تو میں اس کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اب اس روایت پر اعتراض کیا جاتا ہے جی کہ اس کے اندر فلاں راوی ہے اور یہ سندن ضعیف ہے، تو ابو داؤد کی یہ روایت سندن صحیح ہے، تو اب سندن اس روایت کے صحیح ہونے سے یہ پتہ چلا کہ جواب دینا ثابت ہے۔ جب جواب دینا ممکن بھی ہے، ثابت بھی ہے، ثابت ہو گیا، تو پھر سننے میں کون سا مسئلہ ہے؟ پھر سننا یہ بھی، لیکن یہ ایک مسئلہ تھا، ایک عقیدہ تھا، اس کے تحت اس کی وضاحت آ گئی۔ تو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کہ یہ جن کو آپ دعوت دیتے ہیں ان کی مثال مردوں کی سی ہے کہ جیسے مردے اگر سن بھی لیں تو ان کو اس کا فائدہ نہیں ہے، ایسے ہی جن کو آپ دعوت دیتے ہیں یہ آپ کی بات سنتے تو ہیں لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے، اور آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، گویا کہ ان کی مثال بہروں کی ہے کہ گویا انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، اور جو آپ سے ایسے ہے کہ جیسے پیٹ پھیر کر چلے جائیں، ایسے لوگوں کی مثال ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اندھوں کو راستہ دکھانے والے نہیں ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے، جو اپنی گمراہی میں اندھے ہو گئے اس سے راہ راست پر آپ ان کو نہیں لا سکتے۔ اور نہیں سنتے مگر وہ لوگ، اب یہ جو آیت ہے نا، اگلا حصہ نہیں سنتے مگر وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک چیز پتہ چلی کہ یہاں اصل کافروں کی بات ہو رہی تھی، مردوں کی بات نہیں تھی، اصل کافروں کی تشبیہ دی جا رہی تھی۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اس سے مراد مردے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، لیکن آگے فرمایا ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، لیکن وہ مردے سنتے ہیں جو یہ آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر وہاں مردے مراد ہیں تو یہاں بھی مردے مراد ہیں، اگر وہاں تشبیہ ہے تو یہاں پر زندے مراد ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر اور وہ قبول بھی کرنے والے ہیں، ماننے والے بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، مطلب یہ کہ آپ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کی بات، آپ کی دعوت ان کو فائدہ دیتی ہے۔ اور آگے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا، اور جب ان پر بات واقع ہو جائے گی تو ہم ان پر ایک زمین سے جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ اب یہ دابت الارض کیا ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں اس کی تفصیل بیان کریں گے کہ دابت الارض کیا ہے، کیسے یہ نکلے گی، کیسے ظاہر ہوگی۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک جانور نکلے گا زمین سے اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا، کس انداز میں کرے گا، اس پہ انشاءاللہ العزیز اس آیت پہ کل بات کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے دین مدین سمجھ اس پر عمل کرا۔